جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبریں جیتے رپورٹر کارنر، میں ہوں طلال اشتیاق۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتا ہے وانا کیڈٹ کالج میں بھی اے پی ایس طرز کا ایک حملہ تھا جس کو ہماری فورسز نے جاں فشانی سے ناکام بنایا، بلکہ اسلام آباد میں بھی آج ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے اور کل انڈیا میں ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے۔ کیا حقائق ہیں، کیا معاملات ہیں اس کے پیچھے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیٹر کوارڈینیشن ضیاء بلوچ صاحب، ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کل انڈیا میں بھی دھماکہ ہوا، جیسے وارنا میں اے پی ایس طرز کا بھی آپ کو پتہ ہے ایک انسیڈنٹ ہوا، اور اس کے بعد اسلام آباد میں بھی آج جب ہم بات کریں صبح کے ٹائم بڑا ایک خوفناک، بڑا دل خراش واقعہ ہوا ہے جس میں 6 سے زائد یا 6 کے قریب جو ہمارے شہید ہوئے ہیں اور باقی 12 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے کہ یہ ایک دم آگے پیچھے دھماکے، کیا اس کا اثر ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ اے پی ایس میں آرمی پبلک اسکول میں ایک دھماکہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہے، ایک بہت بڑا آپریشن ہوا تھا، دہشت گرد اس کے اندر گھس گئے تھے اور پھر جو بچے ہیں ان کو شہید کیا گیا تھا۔ ایک بہت پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ، اسے 9/11 اسے کہا جاتا ہے پاکستان کی تاریخ کا۔ اچھا، یہ جو وانا کیڈٹ کالج، اس پر اسکول نہیں انتخاب کیا گیا بلکہ وانا کیڈٹ کالج کا انتخاب کیا گیا۔ ایک یہاں واقعہ ہوا، اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن ہم تھوڑا سا اس کو آؤٹ لائن اس کی دیکھتے ہیں۔ دوسرا، جس وقت یہاں ایک واقعہ ہو رہا تھا بالکل اسی انداز کا نئی دہلی میں لال قلعے میں باہر ایک دھماکہ ہوا ہے، گاڑی کے اندر جناب ایک بلاسٹ ہوا ہے۔ اچھا، وہاں پر بھی 12 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اس وقت تک کی جو اطلاعات ہیں۔ اچھا، جو لال قلعہ ہے وہ بھی ہائی سیکیورٹی زون ہے، ان کا سب سے زیادہ سیکیورٹی نئی دہلی میں لال قلعے کے باہر ہوتی ہے، اور وہاں پر میٹرو اسٹیشن کے قریب ہے۔ ریڈ زون بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، ریڈ زون بالکل ایگزیکٹ وہاں کا ریڈ زون ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد اب سلسلہ یہاں، لیکن ان تینوں واقعات سے پہلے تھوڑا سا ہم پیچھے چلتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی استنبول میں مذاکرات ہوئے، پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی ہوئی، پہلے ایک جنگ ہوئی، باقاعدہ جنگ ہوئی۔ پہلے افغانستان کے ساتھ کبھی باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی تھی، ہماری باقی ملکوں کے ساتھ جنگ ہوتی رہی لیکن افغانستان کے ساتھ اس طرح کی کوئی باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی۔ لیکن جنگ ہوئی اور اس کے بعد دوحہ میں مذاکرات ہوئے، اس میں جنگ بندی ہو گئی۔ اس کے بعد استنبول میں 2 سیشنز ہو چکے ہیں، لیکن بدقسمتی سے دونوں کے دونوں ناکام ہو چکے ہیں۔ لیکن جب آپ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی سیکوینس ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ریزلٹ ہوتا ہے، کوئی نہ وہ چیزیں بیٹھ نہیں جاتی۔ اب مذاکرات ناکام ہو گئے، اب جو بظاہر ڈائریکٹ جنگ ہوتی تھی اب وہ پراکسی میں چلی گئی۔ اب یہ پراکسی پاکستان پہلے ہی کہتا ہے کہ افغانستان نہیں لڑ رہا، افغانستان میں در حقیقت پیچھے جو ڈورے ہیں وہ افغانستان کی، انڈیا کی ہیں۔ ماضی میں بھی ایک دفعہ آپ کو پتہ یاد ہوگا کیوبا کی، جب امریکہ کی اور جرمنی کی ہوئی تھی پراکسی وار، اتحادی ملکوں پہ حملے ہوتے تھے ایک دوسرے کے، کیا یہ اس طرح کی کوئی پاکستان انڈیا کا؟ بالکل، دنیا بھر میں کولڈ وارز ہوتی رہتی ہے، ایون اب بھی جا رہی ہیں، امریکہ اور رشیا میں اب بھی جو ہے نا وہ جنگ ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ یوکرین اور روس کی جنگ کیا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یوکرین سامنے کھڑا ہوا ہے، یوکرین تو چھوٹا سا ملک ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، اس کے پیچھے ٹوٹل جو بیک اپ ہے وہ امریکہ کا ہے۔ یہ بھی ڈائریکٹ امریکہ اور روس کی جنگ نہیں ہے لیکن یوکرین کو آگے لگایا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ماضی میں بہت ساری پراکسیز وار ہوتی، ایک کیوبا کی زبردست مثال ہے، 70s کی جو دہائی تھی اس میں یہ ہوا تھا۔ ادھر سے امریکہ جرمنی کو سپورٹ کر رہا تھا اور وہاں پر یوں سمجھے کہ ایٹم بم باقاعدہ نصب کر دیے گئے تھے۔ دوسری طرف ادھر کیوبا میں رشیا اس کو سپورٹ کر رہا تھا اور یہاں بھی صورتحال اس قسم کی تھی، اور یوں سمجھے کہ یہ دونوں ملک تباہ ہونے والے تھے، مطلب انہوں نے بٹن دبانے تھے اور دونوں ملک نے تباہ ہو جانا تھا۔ لیکن پھر درمیان میں کچھ لوگ پڑے، پوری جو عالم، پوری دنیا کے جو ممالک ہیں انہوں نے دونوں کو سمجھایا کہ آپ تباہی کی طرف جا رہے ہیں اور یہ معاملہ ختم ہوا۔ لیکن یہ کولڈ وار ختم نہیں ہوئی۔ دیکھیں، پاکستان جو ہے امریکہ کے کیمپ پہ رہا، جو انڈیا ہے وہ رشیا کے کیمپ پہ رہا اب سے پہلے، اب تو وائس ورسا ہو گیا، اب تو وائس ورسا ہو گیا نا، لیکن اس سے پہلے تو دیکھیں نا، دیکھیں جب 65 کی جنگ ہوئی تھی، پاکستان کس سے مدد طلب کر رہا تھا؟ امریکہ سے، اور امریکہ نے کہا تھا کہ ہماری بیری بیڑا آ رہا ہے، وہ آج تک نہ آیا، وہ جنگ ختم ہوگی اس کے بعد بھی۔ تو پراکسیز وار ہوتی رہتی ہیں۔ اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ وہ الزام عائد کر رہے ہیں انڈیا کہ یہ جو نئی دہلی کے لال قلعے کے باہر جو دھماکہ ہوا ہے، جو ایک کار میں ہوا ہے، اس کے پیچھے آئی ایس آئی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ آئی ایس آئی نے وہ کرایا ہے۔ لیکن پاکستان کا بھی یہ کہنا ہے کہ کیا نام ہے، جو انڈیا میں یہاں جو ہوتا ہے وہ طالبان کے ذریعے وانا کیڈٹ کالج میں جو حملہ ہوا، ایک آ کر گاڑی پوری، پہلے تو انہوں نے کوشش کی کہ لیئرز کو توڑا جائے، یہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز الرٹ تھی، انہوں نے وہ لیئر توڑ نہیں دی، اندر گھسنے نہیں دیا۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ آخری جو حال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بارود بھری گاڑی جو ہے وہ کسی سے ٹکرا دیں۔
تو وہ اندر نہیں گھس سکے. انہوں نے جو مرکزی گیٹ ہے جن کا آج ہم نے خبریں میں اس گیٹ کی تصویر بھی چھاپی ہوئی ہے, اس کو آ کر اس سے تباہ کی, اور اس میں سے ابتدائی جو اطلاعات تھی وہ 5 لوگ تھے, 2 تو اسی وقت مارے گئے. اب ان کا ارادہ کیا تھا؟ یہ جناب اپنے پیچھے خشک سامان راشن لے کے آئے تھے, ان کے پاس کافی سارا اسلحہ تھا, ان کے پاس کمیونیکیشنز کے ذرائع تھے. ان میں اب بھی 3 لوگ اس وقت بھی وانا کیڈٹ کالج میں گھسے ہوئے ہیں. جب ہم بات کر رہے ہیں 24 گھنٹے سے زائد گزر چکے ہیں, ہم وہاں سے کوئی 550 پونے 600 جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو وہاں سے ایویکیویٹ کر چکے ہیں. ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم ان کو مار بھی سکتے تھے, لیکن ہم نے ڈائریکٹ ان کو انگیج کیے رکھا, اور اس دوران ہم نے سیکیور کیا اپنے بچوں کو. کیوں؟ سب سے پہلے ہمارے بچوں کو سیکیور کرنا. بات کر رہے ہیں میرے خیال سے ابھی تک یہ کلیئرنس ابھی تک اس میں موجود ہے, کلیئرنس آپریشن جاری ہے, 24 گھنٹے بعد بھی ختم نہیں ہوا. وہ 3 دہشت گرد اندر موجود ہیں, وہ افغانستان سے رابطے میں ہیں, وہاں سے ہدایات لے رہے ہیں. اب یہاں ایک اور پہلو ہے. افغانستان جب استنبول میں مذاکرات ہو رہے تھے وہ کہہ رہا تھا جی ہم تو ان دہشت گردوں کے ساتھ نہیں ہیں, نہ ہماری سرزمین استعمال ہوتی ہے. لیکن یہ تو پوری دنیا سن رہی ہے, مطلب سیٹلائٹ کے ذریعے, کہ وہ وہاں سے ان کی کمیونیکیشنز ہیں, ان کے رابطے ہیں دہشت گردوں کے, ان کے پراکسیز ہیں. اور پھر صرف یہ نہیں ہے, اس کے پیچھے انڈیا بھی جو ہے وہ موجود ہے, وہ ان کی دورے ہلا ہے. بالکل. اچھا, انڈیا نے اب کیا کیا کہ جناب پاکستان پر ISI پر کہ دیکھیں جناب انہوں نے آ کر, اچھا پہلے فرید کوٹ میں آج سے 4-5 دن پہلے انڈین میڈیا نے واویلا کیا تھا کہ یہاں کچھ ڈاکٹرز پکڑے گئے ہیں, کچھ انجینئرز پکڑے گئے, میکینیکل انجینئرز ہیں, اور وہ کوئی دھماکے وغیرہ کرنا چاہتے ہیں, اس قسم کی باتیں کی تھی. اچھا اب جناب ایک پہلو تو یہ ہے, دیکھیں مختلف پہلو ہوتے ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ اگر انڈیا نے افغانستان کے ذریعے پاکستان کے دل پر حملہ کیا ہے تو ہم نے ود ان نو ٹائم ISI نے لال قلعے میں جواب دے دیا. لیکن اصل حقائق کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جو اس وقت پاکستان کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا لال قلعے کے اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہاں ہوا کیا ہے, وہاں ایک عینی شاہد, آج بھی ہم نے خبریں میں ایک چھاپا ہوا ہے, ایکسکلوسیو رپورٹ ہم نے چھاپی ہوئی ہے. وہاں کا جو عینی شاہد کہتا ہے وہ کہتا ہے جی میں نے وہ جو گاڑی تھی اس میں 4 لاشیں اندر جلتے ہوئے دیکھی. ایک بات یاد رکھیں, دہشت گرد جو حملہ کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو تو نہیں مارتے. ٹوٹل 8 یا 12 بندے ہوئے تو ان میں سے آدھے اپنے مار لے, ایسا کبھی نہیں ہوتا. اب وہاں کے جو میڈیا ہے وہ بھی کہتا تھا کہ سلنڈر دھماکہ ہوا ہے جس سے وہ گاڑی جلی ہے, اس کے بعد 2-3 گاڑیوں اور کو لگی ہے اور اس سے یہ نقصان ہوا ہے. لیکن وہاں کا جو گودی میڈیا, آپ کو پتا ہے مودی کی زر خرید ہے. مودی تو ایک ایسا سیاسی مریض ہے, بلکہ وہ جو ہمیشہ اپنی جو کی پاکستان پہ الزام لگاتا ہے اور جھوٹے بے بنیاد ہے, آج تک کوئی ثابت نہیں. پاکستان میں رہنے والے جو مطلب ہندو ہیں, مطلب مسلمز ہیں, مطلب جو اقلیتی ہیں, مطلب ہمارے ملک میں ہماری حکومت اور ہمارے ادارے ان کو بڑا اچھا پروٹوکول بھی دیتے ہیں, اور ان کو یہاں کوئی اس قسم کا نہیں ہیزیٹیٹ وہاں پہ, بلکہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ اور دوسرے دنیا بھر کے مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے. بالکل یہی صورتحال ہے. پاکستان کا جو بنا تھا نا, جو نظریہ پاکستان تھا, 2 قومی نظریہ, جب بھی یہ مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں تو یہ ثابت کرتے ہیں کہ پاکستان کا قیام درست تھا. اور اگر یہی صورتحال جاری رہی تو آپ یاد رکھیے گا انڈیا کے اندر اور مزید کئی پاکستان جیسا ایک چھوٹا سا ہمارا بتائیے گا, جیسے امریکہ اور اس کی پراکسی وار تھی, اس میں کیا تھا, ہمارے ناظرین کو بتائیے کیا ہوتا تھا. دیکھیں پراکسی وار یہ ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے آمنے سامنے آ کر لڑنا. اس وقت جیسے چین اور امریکہ کا کنفلکٹ ہے, وہ بھی بتائیے گا کہ امریکہ اور جو کیوبا تھا, مطلب جو تھے جب میزائل سامنے ہوتے وہ کیا واقعہ تھا. اچھا وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 70s کی بات ہے, وہاں پر باقاعدہ ایٹمی ہتھیار نصب کر دیے گئے تھے. جرمنی کو سپورٹ کر رہا تھا ادھر سے جناب امریکہ, اور کیوبا کے سربراہ جو تھا وہ رشیا کا تھا, اور یہ جھگڑا ہونے والا تھا اتنا کہ دونوں ملک تباہ ہونے والے تھے. اچھا ڈائریکٹ رشیا اور امریکہ تو نہیں تھے. اب جیسے یہاں پر ہے, بہت سارے ممالک ہیں جن کو چائنا سپورٹ کرتا ہے, بہت سارے ممالک ہیں جن کو امریکہ سپورٹ کرتا ہے, وہ رشیا بھی موجود ہے. اب تو ملٹی پولر دنیا آ رہی ہے نا, لیکن 2 بڑے چودھری اب بھی موجود ہیں. تو اب وہ خود نہیں لڑتے, وہ آ کر ایک دوسرے کو کچھ لڑاتے ہیں. اس قسم کی صورتحال ہے کہ افغانستان کو استعمال کر رہا ہے اس وقت جناب انڈیا, اور پاکستان پر الزام ہے کہ ہم نے جناب وہاں پر حملہ کیا. وہ اب ان کا اپنا جو میڈیا ہے وہ خود کہہ رہا ہے جی سلنڈر دھماکہ تھا. پاکستان کو آج تک کسی, میری بات سنیں, ہمیشہ وہی بات آ گئی نا کہ ہمیشہ انڈیا نے ہی یہ ایک بات یاد رکھیں, پاکستانی ایجنسیاں سوئی ہوئی نہیں ہیں. ایک بات, پاکستان کی ISI کی جو ایجنسی ہے نا, اس کا پوری دنیا میں نام ہے, اور دنیا کی بہترین ایجنسی, دنیا کی 6 بڑی ایجنسی ہیں, اور ان میں رینکنگ ہوتی رہتی ہے اور بالکل کھلی ہے. ہم کسی کو یہ یاد رکھے انڈیا
کہ وہ اگر اس طریقے سے پراکسی وار کرے گا, افغانیوں کو استعمال کرے گا, آ کر اسلام آباد میں بے گناہ شہریوں پر بم برسائے گا. دیکھیں یہ تو اور زیادہ بھیانک صورتحال ہے نا. پہلے صورتحال یہ تھی کہ فوج کو مارنا ہے, ایک طریقہ کار تھا. ایون جو وہاں کی ٹی ٹی پی تھی, خوارج تھے, ان کا بھی طریقہ کار تھا جی ہم عوام کو کچھ نہیں کہتے, ہم تو یا تو پولیس پر اٹیک کرتے یا پھر فوج پر اٹیک کرتے. اچھا اے پی ایس جو تھا وہ تو بے گناہ بچوں کا, اب یہ وانا کیڈٹ کالج جو ہے یہ فوجیوں کے بچے ہیں, مطلب یہ بھی نقصان پہنچانے کی ایک طریقہ ہے. لیکن یہاں جو اسلام آباد میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ انہوں نے عوام کو نقصان بنائے. وہ بندہ اندر جانا چاہتا تو خود کو جو حملہ ور تھا وہ کافی دیر بیٹھا رہا, اس کی بھی فوٹیجز ہمارے پاس موجود ہیں, اس کا سر بھی مل گیا, لیکن وہ اندر جب نہیں جا سکا تو وہاں پولیس کی ایک گاڑی گزری, اس پر اس نے اٹیک کیا, بلاسٹ ہو گیا, اور کم از کم اس وقت 12 لوگ جو ہے نا شہید ہو چکے. تھوڑا مختصر یہ بتائیے, جو اسلام آباد کا بڑا وہ بھی دل خراش واقعہ, ہمارے بھائی ہیں مسلمان, ہمارے ہم وطن ہیں ہم, ایک جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے اس میں بھی کہتے ہیں کہ یہی وہ پراکسیز کی جو ہے وہ چل رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی وہ بندہ جو ہے اس کی شناخت ہو چکی ہے, اسلام آباد والے, جی افغانستان کا وہ رہنے والا تھا, اور افغانستان میں خودکش بمبار باقاعدہ خرید و فروخت کیے جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, وہاں سے استعمال. تو اس کے پیچھے جو رقم ہے, جو سوچ ہے بنیادی پر وہ انڈیا کی ہے, اور انڈیا افغانستان کے ذریعے پاکستان پر حملہ آور ہے. ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا کہ انڈیا کی جو حرکتیں, ایک دہشت گرد ملک ہے, مودی ایک نفسیاتی اور بیمار ذہن کا مالک ہے. جو بھی ہو, پاکستان کے خلاف ہونے والی ہر سازش کے خلاف ہماری ملٹری, ہماری ایجنسیز اور ہمارے ادارے آنکھیں کھول کے بیٹھے ہیں. ایسی مزید انفارمیشن اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے خبریں ڈیجیٹل رپورٹر کارنر.